بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عمر بھی چھوٹی ہے، رستے میں ڈاکو ملتے ہیں، وہ قافلے کو لوٹتے ہیں، اور ایک حضرت سرکار بغداد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا کہ بچہ ہے، ویسے جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ چلا گیا، ایک اور آیا، ایک اور آیا۔ جب قافلے ڈاکوؤں کے 3-4 لوگوں نے پوچھ لیا نا، تو وہ اس کو لے کر اپنے جو سربراہ تھا ان ڈاکوؤں کا، اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بچہ یہ کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بچے کدھر ہیں وہ تیرے پاس دینار؟ آپ نے قمیص اٹھائی اور اپنی قمیص میں سے وہ 40 دینار جو ہیں وہ دکھائے۔ اس نے کہا کہ اے بچے تو یہ چھپا بھی سکتا تھا، تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، تو نے کیوں یہ ہم سے نہیں چھپایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں جب گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بچے جھوٹ نہ بولنا، بچے جھوٹ نہ بولنا، تو اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور یہ زبان کا اثر تھا کہ وہ جو ان کا سربراہ تھا وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو بچہ اپنی ماں کی بات اور اس کے حکم کا اتنا لحاظ کر رہا ہے، اور میں اتنا بڑا ہو کر بھی اپنے رب کے حکم سے ڈرتا نہیں ہوں اور یہ ڈاکے ڈال رہا ہوں۔ وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس ڈاکے سے توبہ کر دیتا۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس بچپن کی عمر میں ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور اس ڈاکوؤں کے سربراہ اور اس پورے گروہ کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ توبہ طائب کار ہو جاتے ہیں۔ اس اثر کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اولین تربیت گاہ تھی وہ اپنی والدہ ماجدہ کی گود تھی، اسی لیے والدہ کی گود کو اولین تربیت گاہ کہا گیا۔ وہ صوم و صلات کی پابند تھیں، تہجد گزار تھیں، روزے دار تھیں، تلاوت اور ذکر الہی کرنے والی تھیں، کسی غلط کام کی طرف نہ دیکھا، نہ سنا، نہ قدم بڑھایا تھا۔ جب والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا یہ عالم ہوگا تو پیدا ہونے والا بچے کی زبان میں یہ اثر ہوگا کہ وہ ابھی بچپن کی عمر میں ہوگا، سننے والے کے اوپر اثر بھی پڑ جائے گا۔